یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو 22 کروڑ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کرونا میں ڈرامائی بہتری آئی ہے، پوری دنیا اس پہ شجدر رہ گئی ہے، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو وہاں پہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں یقیناً یہ پورے عالمی میڈیا کے لیے بڑی خبر بن چکی ہے، کیونکہ کل ملک میں صرف 330 کرونا کیسز سامنے آئے اور 8 اموات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ پرسوں کرونا کے 550 مریض سامنے آئے تھے اور 6 اموات ہوئی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ لوگ سب سجدہ شکر ضرور ادا لائیے گا۔ پچھلے 2 دن میں 25,000 ٹیسٹ ہوئے، صرف 883 مریض سامنے آئے تھے، الحمدللہ 25,000 میں 883 ہے۔ پاکستان میں انفیکشن ریٹ ابھی چند ہفتوں پہلے 22% تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3.5% رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پھیلاؤ ہے اور اس کا تناسب یہ اب اپریل کی شرح تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے 17 اپریل کو جو تھا وہ ایک دن میں کرونا کی 8 اموات ہوئی تھیں اور اب کل ہوئی ہیں۔ گویا کہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اور یقیناً پوری قوم شکر ادا کر رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر ضرور بجا لانا چاہیے۔ I'm sure کہ انہوں نے کیا ہوگا۔ خوشی سے آج بتاتا ہوں کہ ہمارے جو کیسز ہیں اب ادھر آ گئے ہیں، یعنی جو اموات ہوئی ہیں کل پاکستان میں، یہ 3 مہینے کے بعد اتنی کم فوتگیاں ہوئی ہیں۔ اور جو پریشر پڑا تھا ہمارے ہاسپٹلز پہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہ پریشر اب نیچے آ گیا۔ جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز جس طرف جا رہی ہے، تو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی وبا پھیلی تھی، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ اللہ کا خاص کرم، اللہ کا خاص کرم اور اللہ کا خاص کرم کہ پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ اختتام ہفتہ دنیا کے نامور جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے تفصیلی مضمون شائع کیا، جس میں کہا گیا، دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد میں 80% کمی ہو چکی ہے۔ پاکستان نے کرونا پر 80% قابو پا لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں وینٹیلیٹرز خالی ہیں، ہاسپٹل میں جگہیں خالی ہو گئی ہیں، اور ہر جو ثبوت ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں اللہ کا بڑا فضل کرم ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کیا جس خطے میں ہے، بھارت اور ایران میں تباہ کن صورتحال ہے، مگر جہاں پر اللہ کا فضل و کرم ہو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مسلسل آپ اس کرونا کے دوران ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کہے گا کہ سوائے اللہ کے کرم کے، سوائے اللہ کے کرم کے، سوائے اللہ کے کرم کے کوئی اور چیز اس میں سامنے نہیں آئی ہے جو ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ڈرامائی کمی آئی ہے۔ آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، آپ یقیناً مسلمان ہیں اور آپ اس کو کریڈٹ بھی دیں گے، لیکن سائنس آپ کا کچھ بتا رہی ہے، کچھ مدد کر رہی ہے، کوئی آپ کو اس کا کلو دے رہی ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام آپ کے دیکھنے والوں کو بہت مبارک عید کی بھی، اور اس چیز کی بھی کہ اللہ نے جو ہم پہ بہت ہی کرم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ ایک سائنس جو ہے اس سلسلے میں ابھی ان نون ایک فیکٹر ہے جس کو ہم ڈسکور، کوئی بھی دنیا کوشش کر رہی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کی کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، ادھر تمام یہ ایکسیپٹ فار بھارت خطے کے تمام ممالک میں یہ کمی آئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں خاص کر زیادہ کمی آئی ہے۔ جو آر فیکٹر جو ایک وقت میں 2.5 پہ چلا گیا تھا اب 0.5 پہ آ گیا ہے، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن کچھ سائنٹیفک فیکٹرز ہیں کہ ہم بی سی جی ویکسینیشن، پولیو ویکسینیشن سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، اور اس سے ہماری ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہوتی ہے، جس کو ہم ایک اسٹڈی کے طور پہ بھی لے رہے ہیں، اور ہماری کسی حد تک یہ ریکمنڈیشن بھی بن رہی ہے کہ 40 سے 50 سال کے بعد اگر دوبارہ بی سی جی شاٹ لگا لیا جائے تو شاید امیونٹی اور بھی بہتر ہو جائے ابھی، لیکن اس کا حتمی نتیجہ نہیں آیا۔ اسی طرح ہماری خواتین الحمدللہ وہ گھر میں ہی رہتی ہیں زیادہ تر، اور وہ زیادہ باہر نہیں نکلتی، جو کہ 50% میں سے 13-15% نکلتی ہیں باقی۔ تیسرا جو فیکٹر ہے ہیومیڈیٹی کا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈراپلیٹ اور ایروسولک ٹرانسمیشن ہے اس کی۔
ड्रॉपलेट हम कहते हैं जब 5 माइक्रोन से हैवी हो जाता है मॉइस्चर उसमें, तो इस वक्त क्योंकि मॉइस्चर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, बरसात काफ़ी हुई है तमाम थ्रू आउट पाकिस्तान, तो मॉइस्चर की वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जो एरोसोल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स ज़्यादा बन जाते हैं, और जब हैवी हो जाती हैं ड्रॉपलेट्स तो वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते, तो उसकी वजह से किसी हद तक ट्रांसमिशन भी कम होती है। और फिर हमने कुछ लॉकडाउन्स भी किए और उसका भी क्रेडिट गवर्नमेंट को देना चाहिए कि जो भी किया कम से कम उससे ट्रांसमिशन कम हुई, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसका ये हरगिज़ हमें मतलब नहीं लेना चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो गया या कोरोना पे हमने पूरी तरह काबू पा लिया। अभी भी ख़तरा मंडला रहा है और तमाम अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो पाकिस्तान में हुआ, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने के बहुत ही तफसीली आर्टिकल शाया किया है। आई एम श्योर जो रिसर्च बॉडीज़ है इंटरनेशनल सारी, वो बड़ी कीन होगी कि वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में रिसर्च करें ताकि उनको हेल्प मिले। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजलो करम हुआ है, ड्रामाई कमी हुई है, तो लेकिन दुनिया की रिसर्च बॉडीज़ चाहेंगी कि जाने पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है ताकि उसको दुनिया में वो फैलाएं। ऑलरेडी ये स्पेन की 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया हुआ है, और आज 10 बजे रात को हमारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है इसी सिलसिले में। जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया है कि इसको देखा जाए कि ये जो इम्यूनिटी है जो डेवलप हुई है रैपिडली, इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि ये इम्यूनिटी तो बाकी मुल्क भी एक्सपोज हुए इस वायरस से, बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़ासकर वाइट्स थे या यूरोपियन या अमेरिकन हैं, वो तो अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो ये समहाउ जो डिफरेंस आ रहा है वो मलेरियल बेल्ट का आ रहा है और BCG वैक्सीनेशन का और ओरल पोलियो वैक्सीनेशन का। तो ये 3-4 टूल्स हैं जिनको बहुत अब क्लोजली इस वक्त स्टडी किया जा रहा है। हमसे सैंपल्स मंगवाए जा रहे हैं और हम उनको सैंपल्स भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर हमारे साथ है डॉक्टर जावेद अख्तर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। इससे अच्छी क्या खबर होगी जो पाकिस्तानियों को मिली है ईद उल अज़हा के मौके पे। अल्लाह ताला का खास करम, अल्लाह ताला का खास इनाम, और मजबूरी तौर पे मेरा ईमान यह है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के हाथ थाम रहे हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तानियों पर अल्लाह ताला का खास करम है। ओवरऑल पाकिस्तान